کہ ہم لوگ ذکر رسول کرتے کرتے مر جائیں گے، مدینے کی طرف لے کے ختم ہو جائیں گے، مدینے کی پیاس لے کر کے مر جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی روزہ کا 1000 بار مجھ پہ درود پڑھے گا، یا تو اسے مدینہ بلا لوں گا یا اس کے سینہ کو مدینہ بنا لوں گا، یا اس کے سینہ کو مدینہ بنا دوں گا۔ قسم خدا کی محبت رسول میں جو مر جاتا ہے مدینہ جا نہیں پاتا، اللہ اس کی قبر کو جنت کی پیاری سے پیاری بنا دیتا ہے۔ سارے گزشتہ حاجی صاحب کو چھوڑ کر جب میں اپنے گھر واپس آیا، جب جو توجہ ہے تو شکر اللہ، آپ نہیں جائیے گا، جاؤ جا کے اب وہ دوسرے 500 میں 1000 میں زمین کو لوگ 500,000 میں ہم لوگ اپنے زمین کو بیچتے تھے۔ سوداگر ہے ہم لوگ، ارے سوداگر بننا ہو تو مدینے والوں سے سودا کر کے دیکھیں، حسین سے سودا کر کے دیکھ، یہ گھاٹے کا سودا کیوں کرتا؟ فائدے کا سودا کر، مصطفیٰ سے سودا کر، حسین کے ہاتھ سے بک جا۔ اس محفل میں حسین کے نام پر وعدہ کر کے اے حسین تو نے سجدہ بچایا ہے، ہم اپنی مسجد کو بچائیں گے، ہم اپنی مسجد کو آباد کر دیں گے۔ قسم خدا کی یہ سودا کر لو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا حسین، میں نبی کام آئے گا۔ طالب ایسا کہ میں پہنچا حاجی صاحب چھوڑنے کے لیے، یہ تو ہٹا جاتے ہیں، لیکن حاجی صاحب لوگوں کو سوچنا چاہیے، لیکن بہت گہری بات کر حاجی صاحب کو سننا چاہیے۔ یہ لوگ پکڑ ہو جاتے ہیں، بہت لوگ اکیلے سے جاتے ہیں، چھوڑنے کے بعد ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم لوگ چھوٹ جاتے ہیں، حاجی صاحب کو چڑھنے کے بعد چھوڑ کے گھر واپس آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بہت لوگ اداس نیند نہیں آتی ہے، سوچتا کہ والے ٹکا ہی چلیں گے، بہت کر لیا دکان بلا لو چلیں گے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا روپیہ نہیں ہے، کب انتظام ہوگا، کب انتظام ہوگا۔ اس راج میں چھوڑ کے آئے نا، ایک دم آپ اس بات کو جاننے کہ جیسے میں مدینہ کو دیکھ کر آیا ویسی یہ بات بھی سچ ہے کہ اس رات میں کیا کیا۔ علماء بھی توجہ دے، آپ کا بھی انشاءاللہ کلام آئے گا، میرا پار ہوگا، بس اس کی طرف مدینہ پانے کا درد ہوتا ہے، یہ درد بڑا بے درد ہوتا ہے، اس درد کی دوا کرنا ہی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے؟ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں، عشاء کی نماز میں جب جماعت میں جب میں اپنی تنہائی کی نماز میں جب نیت باندھا نہ واللہ کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری آیت پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گئی، ہچکی بند گئی، کھڑا ہوں نماز میں، کبھی نماز میں رسول کے لیے کبھی نماز میں راتوں کو رب کو منانے کے لیے رو کے دیکھ، تیرا آنسو تیری آنکھوں سے ٹپکنے سے پہلے، زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس آنسو کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب وہ رات کو اٹھ کے تنہائی میں روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس رونے کے برکت سے دل کے اجالے میں اس کی عظمت کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ عشاء کے بعد میں نیت باندھا نا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میری ہچکی بن گئی، پورا بدن کانپنے لگا، اب کوئی سورت مشکل سے پڑھ پایا، 4 رکعت مکمل کیا، سنت پڑھا، کھانے پینے کی فکر ختم، مسلے بیٹھ گیا، میری اہلیہ والا پکڑ کے کھانا نہیں کام کرتی رہنے لگی، اور مسلے بیٹھ کر ایک ہی آواز دل نے کہا کہ اس کو پکار،
لبیک یا رسول اللہ. آپ بھی محبت سے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دل سے معلوم تھی نا تم نے زبان سے لبیک یا رسول اللہ. اور رو رہا ہوں، رات کا 1 بجا میں رو رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، بے قراری پہ چلی. 1 بجے اچانک میں نے فریاد کیا مصطفیٰ کے بارے میں نے فریاد کیا یا رسول اللہ، کیا ہم مولویوں کے قسمت میں صرف حاجیوں کو بھیجنا لکھا ہے؟ کیا میرے مقدر میں حاضری نہ آئی؟ حاضری نہ آئی؟ اتنی فریاد کر کے میں تھوڑی دیر کے سویا. قسم خدا کی میرا مقدر کیا تھا، میرے خواب میں پیرو مرشد کا تشریف لائے. میرے شاعر کیا بتاؤں کہ کیا مطلب درد دل کی تمام تاجی شجا تشریف لائے. فرمایا مولانا تیاری کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان والا حضرت ذکر شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلال صاحب آ گئے. اب آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے، تقریر میری ختم ہوگی. اگر اجازت ہو تو ہم ختم نہیں کر دیں، ختم کر دیں. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے کہ ختم کر دیجیے. گفتگو سنا بہت ایک دم عجیب موڑ پہ گفتگو آ گئی. خواب میں سارے گزشتہ اچھا آگے ملے مسئلہ لگے. میں 1 بجے رہا جو سویا نا تو میرے پیرو مرشد ثانی شریعت تشریف لائے اور آ کے ایک جملہ کہا کہ مولانا تیاری کرو. بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. ہڑبڑا کے میں جاگا روتے روتے تہجد پڑھا، فجر پڑھا. اب عالم یہ ہو گیا کہ ہر جمعرات کو ایک ایک بزرگ کا اضافہ. سعدی شریف کے بعد حضور مفتی جمعرات کو مقدر میرا جاگا ہے. اس کے بعد جمعرات کو حضور اعلیٰ حضرت، اس کے بعد جمعرات کو حضور خواجہ کری نواز، اس کے بعد جمعرات کو صابر پیا کلیری. جس دن صابر پیا آئے نا 1 مہینے کے بعد میں نے کہا حضرت میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اتنا. آپ کہہ رہے ہیں بلاوا آ گیا، تیاری کیسے ہوگی؟ میں تو غریب مولوی بلدہ کہتا ہوں. میرے صابر پاک نے مجھے خواب میں ایک 500 کا نوٹ عطا کیا. واپس سے لا کے سبحان اللہ، خواب میں ہوں 500 کے نوٹ مجھے عطا کیے. جب میں جاگا تو وہ 500 میری مٹھی تھی. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں. بول پالے میرے سرکاروں کے ساتھیے پھر اپنے 500 کے نوٹ کو دیا نا اور فرمایا مولانا روزانہ اس نوٹ کو دیکھتے رہنا، روزانہ دیکھتے رہنا. وہ دن ہے آج کا دن، دن میں 1 بار میں زیارت کرتا ہوں. سفر حج کا خرچ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا، اور آج تک میری جیب کبھی خالی بھی نہ ہوئی. اب بزرگان دین کا فیضان بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. رمضان آیا تو میں اعتکاف میں بیٹھا، اعتکاف میں بیٹھا. اعتکاف کی 27 شب کو میں نے دیدار جو کیا حضور غوث اعظم کو میں نے دیکھا ہے، حسنین غریبین کو میں نے دیکھا ہے، مولا علی کو میں نے دیکھا ہے، عثمان غنی کو. یہاں تک بس ہوا میں نے کہا اتنے سارے آ گئے جس کے لیے دل کی قرار ہے. وہ بیماروں کا مسئلہ کہاں ہے؟ وہ مریضوں کی دوا کہاں ہے؟ وہ بے سہاروں کا سہارا کہاں ہے؟ ان لوگوں نے فرمایا بدستہ جو بلا رہے ہیں یہاں نہیں مدینے میں تیرا دیدار تجھے کرایا جائے. اللہ میں مگر کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. القصہ مختصر سن لے، مختصر بھی مسلمان. پھر حسین کا ذکر ہوگا. مدینہ پہنچا. سب سے پہلے میں مدینہ ہی پہنچا. مدینے والے نے بلایا پہلے اپنی قربت کا لطف لینے کے لیے.
پہلے بخشوانے کے لیے بعد میں جانا مکہ مدینہ پہنچا پہلا دن فجر پڑا آقا کی بارگاہ میں، صبح پڑا آقا کی بارگاہ میں، عصر پڑا آقا کی بارگاہ میں، روزانہ 5 وقت نماز 5 وقت آقا کی بارگاہ میں، 40 وقت میں 42 بار میں نے حاضر کیا۔ مغرب پڑھ کے میں باہر نکلتا، مغرب سے عشاء تک گنبد خضرا پر نگاہ جما کے بیٹھ جاتا 1 گھنٹہ تک گنبد خضرا پر نظر لگا کر اس امید سے کہ شاید مصطفیٰ جلوہ کی سمجھنا یہ روزانہ 5 وقت۔ اچھا جب مصطفیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے مین گیٹ سے تو 4000 5000 لوگ اینی وقت اینی ٹائم، کبھی آپ کو 100-200 لوگ ملیں گے، 4000 5000 بھیڑ میں گھس کر۔ میرا معمول یہ تھا کہ جب انٹری گیٹ میں جاتا نا تو ادب کے ساتھ ہاتھ مارتا، جو عاشقوں کا طریقہ ہے، آنکھیں بند کر لیتے، وہ راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو پیچھے سے آپ کو پہنچا دیتا، آنکھیں بند کر لیتا، ضرور کا لگنا ہو تو میں سجا لیتا، اشک جاری ہوتے آنکھوں سے اپنے سارے بزرگوں کو میں آواز دیتا کہ کہاں ہیں آپ لوگ، یہ غریب جا رہا ہے کہیں گر نہ جائے، سہارا کون دے گا؟ تمام بزرگ میری نگاہوں کے اسکرین پر چھا جاتے، قدم قدم آگے بڑھتا۔ 14 دن ہے، 3 دن لگاتار دیکھا ریاض الجنہ میں سب لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے موقع ہی نہیں مل رہا، وہاں پرمیشن لینا پڑتا ہے، اب پرمیشن لینے کے اتنا پاپڑ دینا پڑے، مگر جا رہا ہوں روزانہ دیکھ رہا ہوں ریاض الجنہ میں، دل میں تجارت کھول رہا، یہاں تک بلایا ریاض الجنہ میں کیا حاضر نہیں ہوگی؟ کیا ریاض الجنہ میں جنت کی تیاری میں میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا؟ یہ روزے روزانہ 14 دن بس اسی ایک چوتھے دن کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھا ہے تاکہ آپ کو اس چوتھے دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ 14 دن ہمارا سچا صاحب ظہر کی نماز پڑھا اور نماز کے بعد دوڑا گنبد خضرا کی طرف، دوڑا روزانہ ایسی آج دوڑا انٹری گیٹ پہ میں پہنچا، ہاتھ باندھا، آنکھیں بند کیا، لبوں پر ضرور کا ترانا پڑھتے آگے بڑھ رہا ہوں، قدم ایک ایک 40 کا ایک ایک مٹی کا ڈیپ ہوگا، اتنی دور میں قدم اٹھ رہا ہے، جتنے لوگ ڈھکے رہے، آنکھیں بند کر کے میں جا رہا ہوں اور رونا چالو ہے، آنکھیں برس رہی ہے، اندر سے سسکیاں، جب رونا بڑھ گیا تو ہچکی آنے لگی، آواز تیز ہونے لگی، میں نے یہی رومال ہے، میں دوست دیا اپنے روم میں تاکہ آواز باہر نہ نکلے، سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ بارگاہ وہ بار ہے جہاں ہواؤں کو کہا جاتا ہے کہتے کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کہتے کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں میں رومال کھوس لیا، بند ہے، ضرور پڑھتے جا رہا ہوں، تمنا ہے یا رسول اللہ ریاض الجنہ کب جاؤں گا، ریاض الجنہ کب جاؤں گا، میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بھیڑ کے اندر جا رہا ہوں، جب مجھے محسوس ہوا کہ میں روضے کے سامنے آ گیا، جب مجھے محسوس ہوا کہ میں روضے کے سامنے آ گیا تو میں اس کا آنکھیں کھولوں اب سلام پیش کروں، آنکھیں کھولوں اب سلام پیش کروں، قسم خدا کی میں نے جو آنکھیں کھولی میں یہاں نہیں ریاض الجنہ میں کھڑا تھا، ریاض الجنہ میں کھڑا تھا، تب مجھے میرے آقا نے اٹھایا، مجھے محسوس تک نہیں ہوا ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں، جنت کی تیاری میں کھڑا ہوں، اب تو پھر اور ہونے لگا، یا رسول اللہ اتنا کرم، اتنا رحم، اتنی مہربانی، اتنی آپ کی طرف سے کرم نوازی، میں تو گنہگار انسان اس کرم کے قابل کہا، ریاض الجنہ میں تو پہنچا تھا، شخصیت والا وہاں پولیس گولی کے پاس رکنے بولا حاجی اللہ حاجی کو پریشان کیا تھا، 2 ریکٹ کے بعد موقع ہے، میں جو پہنچا تو 2 ریکٹ یہاں نظر پڑ گئی، میں بھاگ کے اس کو نہیں تاکہ تو وہاں جا کے 2 ریکٹ وہاں پڑا، 2 ریکٹ پڑھنے کے بعد 4 ریکٹ، پھر میں پہنچا اس جگہ میں جہاں سرکار امامت کرتی تھی، عاشقوں کا انداز بتا رہا ہوں، حاجی ہر حاجی محترم، ہر
हाजी मोहतरम, मगर आशिक अपने इश्क के अंदाज को देखता है। जहाँ हुजरे आयशा से निकलकर हुजूर आते थे मुसल्ले इमामत पर, उस जगह को लकड़ी से घेर दिया गया है, मेरा मिंबर बना दिया गया और लकड़ी से घेर दिया गया, वहाँ अंदर कोई पहुंच नहीं सकता। दिल ने कहा कि चलो उसके करीब, इसने करीब जाऊं कि जब मैं सर सजदे में रखूं तो मुस्तफा को कदम में नाज हो, एकदम मोहब्बत से सुवाला कर रही है। जब मैं कदम सर को सजदे में रखूं तो मुस्तफा का कदम वहां हो, मैंने नियत बांधा। फिर मैं नमाज 2 रकात पढ़ना शुरू किया, रुकू किया, सजदा किया, सजदे में हूँ रब की इबादत में, तसव्वुर में मुस्तफा का कदम, तसव्वुर में मुस्तफा का कदम। एक सजदा करने के बाद क्या बताया हजरत, दूसरे सजदे में गया ना तो अचानक दिल में आवाज उठी, एकदम एहसास जागा कि यही तो वो जगह है जब हुसैन छोटे थे। सुने तकरीर सुने, दिल ने कहा यही वो जगह है जब मुस्तफा मुसल्ले इमामत पे खड़े होंगे। हुसैन छोटा बच्चा था, चला था नबी की तरफ, बीच में सहाबा दीवार बन के जमात में खड़े थे। मुस्तफा रुकू से उठे, सजदे में गए तो हुसैन ने नाना को देखा था और दौड़ के आए थे। इसी जगह में हुसैन नाना के पुष्प में आके बैठे थे। ये ख्याल जो आया ना बोलना, वल्लाही हिस्सियां बन गई सजदे में, आंसू जारी है। अब मैंने भी सुन्नत रसूल के मुताबिक सुभान रब्बिल आला बढ़ा दिया। मेरे करीब के पुलिस हाजियों को बताना है 10 मिनट तक मुझे छुआ सकता, 10 मिनट तक मैं सजदे में रह गया, या तो उनकी निगाहों से हो सकता या मुस्तफा ने माना मौजूदा दिखाया। सजदे में पड़ा हूँ हुसैन, सोच रहा हूँ हुसैन इसी वक्त इसी जगह में मुस्तफा के पुष्प अनवर पर आकर के सवारी किए थे। नबी ने सजदा को लंबा किया था। अब वो करबला के मैदान में पूरी मंजर जब निगाहों के सामने लाता हूँ तो अब हुसैन के बचपन का सबक याद आता है कि मुस्तफा ने अपने पुष्प अनवर पर सवारी कराकर हुसैन को बतला दिया था, ए बेटा आज बचपन में तुझे मैं सवारी इसलिए करा रहा हूँ कि करबला के मैदान का शाहसवार बन के तुझे जाना है, शाहसवार बन के तुझे जाना है। अब मैं सजदे की हालत में पड़ा था तस्वीर आंसुओं से लबरेज, मेरी आंखें बंद, दिमाग में सब ख्यालात चल रही है। तारीख मैंने पढ़ा, हदीस मैंने पढ़ा, कुरान की तफसीर मैंने पढ़ा, सारी बातें जहन में ताजा हो रही। सजदे का मजा भी ले रहा हूँ, मुस्तफा के कदम के तस्वीर में गुम भी हूँ। अचानक सजदे में आंखें बंद हैं, तसव्वुर हुसैन कदम रसूल का ख्याल। अचानक मेरी आंखें बंद हैं, उन बंद आंखों के सामने एक नूर चमका, एक नूर चमका और कसम खुदा की हालत सजदा में मैंने मुस्तफा का जलवा देखा, मैंने मुस्तफा का जलवा देखा। याद आए तू जिंदा है बता, तू जिंदा है बता, मेरी तस्वीर आलम से छुप जाने वाले उस हुसैन की याद में जो रोता है मुस्तफा गरम कर देते हैं। हुसैन की महफिल में आए हो, हुसैन की याद में अपने दिल को छुपा लो, हुसैन की आजमत के लिए अपने दिल को कुर्बान कर दो। आज तू यहाँ पर अपने दिल में हुसैन का प्यार बसाएगा। हुसैन नाना से औसत ले लेके तुझे नशर में पिलाते होंगे, इसलिए कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गई चीज है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद वक्त मेरे पास इतना नहीं है, तकरीर मेरे खत्म करने का वक्त भी हो गया है। जिस बात को बोलना है जमानी साहब की शायरी मुकम्मल शबाबियत के साथ आप लोगों को जम के सुनना है। बहुत